الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو. معزز بھائیوں، اس امت کے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ابھی زمین پر چلتے تھے اور اللہ نے ان کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ دے رکھے تھے. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی جانیں، اپنے مال، ہر چیز قربان کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. آج ہم انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی کے بارے میں مختصر انداز سے جاننا چاہیں گے کہ جن کو تاریخ عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فاروق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام اور مسلمان ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ایک نیا موڑ اختیار کرتے ہیں کہ جو چھپ چھپ کر گھروں میں، وادیوں میں اور غاروں میں نمازیں پڑھتے تھے، عمر فاروق فرمانے لگے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور یہ دین اسلام سچا دین ہے تو یہ دین گھروں کے اندر چھپ کر عبادت کے لیے نہیں آیا. اس دین کا حق ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر اور لوگوں کے سامنے اللہ کے اس دین کا کلمہ بلند کیا جائے. تو چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی کھلے سر عام نماز پڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن عمر فاروق کا اسلام لانا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عزت کا سبب تھا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصرت تھی. تو چنانچہ ان کے اسلام لانے کے بعد اب مسلمان بیت اللہ میں سر عام نماز پڑھتے تھے. اس لیے ان کو فاروق کہا گیا. اور بھائیوں، اگر ہم اس طرح کی عظیم شخصیتوں کے بارے میں کچھ معلوم کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، تو صرف یہ چیزیں جاننے کی حد تک نہیں ہے. ان چیزوں کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں. عمر فاروق کے داخل ہونے سے تو اسلام جو گھروں میں بند تھا وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا. جو کلمہ توحید سر عام کہنا مشکل تھا، وہ کلمہ توحید جو ہے وہ کفر کے ایوانوں میں، کفر کی گلیوں بازاروں میں بلند ہونے لگا. لیکن آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا اس دین میں کیا کردار ہے، ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے. بلکہ کرنا تو بات کی باتیں ہیں، کبھی اس دین کے لیے کچھ سوچا بھی ہے کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے. شاعر نے کہا ہے کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، کیا وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی اپنے اسلاف کو، صحابہ تابعین کے، امت کے ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ کون تھے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کون ہوتا ہے. جن لوگوں نے اس دین کی خاطر جانے، مال، ہر چیز قربان کر دی، حق کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور اس کے لیے کسی ملامت کرنے والے، کسی طعن و تشنیع کرنے والے کو نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس حق کے کلمے کو کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا. آج ہم مصلحتوں کے، فائدوں کے، مفادات کے دور میں ہر کوئی بات کہتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کا مجھے نتیجہ کیا ہوگا. کہیں جاب تو نہیں چھوٹے گا، کہیں نوکری تو نہیں ختم ہو جائے گی، کہیں مال جو مل رہا ہے وہ بند تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ بات کہنے پر کوئی تکلیفیں، اذیتیں تو نہیں آئیں گی. پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر کسی کو حق کہنے کی توفیق ہوتی ہے تو تب بھی اس کے بعد کہتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، ان کو یہ ہوتا تھا کہ حق بات کہنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے.
لوگوں کو گوارا ہو یا نہ ہو، لوگ اس پر خوش ہوں یا ناراض ہوں، دنیا کے طاغوت، دنیا کے فرعون، اس پر ان کے کیا غضب ٹوٹتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ان کے سامنے یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ ہے، حق کی بات ہے، اسلام کا حکم ہے، اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسے کہنا اور اس کو کرنا ہے۔ تو یہ عمر فاروق، کہ جن کو فاروق کہا اسی لیے گیا کہ جنہوں نے حق و باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، کفر و ایمان کو واضح کر کے دکھا دیا اور ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھتے رہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہیں اور کافر کے سامنے بھی سر جھکاتے رہیں، اسلام کے دعوے بھی کرتے رہیں، اپنے آپ کو اس نبی کی امت بھی کہلاتے رہیں کہ جس نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر، کہ تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں، دنیا کے تمام سسٹموں، ان کے تمام نظاموں پر اس دین کو غالب کر دے۔ اس نبی کے پیروکار جو ہیں وہ اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہو تو یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعی ہی اس دین کو غالب کر کے دکھایا، اس دین کی خاطر اپنی جانیں لٹا دیں، اپنی زندگی، اپنے مال دولت، ہر چیز اس دین کی خاطر لگا دیے اور بتا دیا کہ دین کیا ہے۔ کہ ضرورت ہے بھائیو ہمیں امت کے ان عظیم لوگوں کی سیرتوں کو جاننے کی، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی، ان کی زندگی، ان کے زندگی کے حالات کو سب دیکھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کا حال جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھنے کو شکل و صورت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، کلچر عیسائیوں کا ہے، تجارت بزنس ان کی یہودیوں کی ہے، اور طرح طرح کے کافروں کے اس طرح کے انداز ہیں، اور کہلاتا اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ بھائیو ایسا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، اور رستہ کون سا ہے؟ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس رستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، ہر چیز میں، اپنے عقیدے کے اندر، توحید کے اندر، اپنی عبادات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، ہر چیز میں بھائیو، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت نہیں ہوگی، ان کا رستہ نہیں ہوگا، ان کا طریقہ نہیں ہوگا، تو جنت کے رستے پر پھر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کچھ مرضی، جو مرضی کہلا لیں، جیسے مرضی لیبل لگا لیں اپنے اوپر، اور جنت کے سرٹیفکیٹ آپ نہ کہ صرف اپنے پاس بلکہ لوگوں کو دیتے پھرے۔ ایسے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، خود جہنم کو جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں، ان کا منہج نہیں، جو اسلام انہوں نے اپنایا تھا، جس طریقے سے اسلام پر وہ چلے تھے، جب تک ہمارا بھی اسلام اور دین پر چلنے کا وہ طریقہ، وہ انداز نہیں ہے بھائیو، جنت نہیں ہے۔ جنت ایسے ہی کو خالہ کا گھر نہیں ہے کہ حلوے کھاتے کھاتے وہاں جا پہنچیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ ایسے جنتوں میں جا پہنچو گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم کو پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، ان کے حالات معلوم نہیں ہوئے کہ کس قدر انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، کیا ان کو اذیتیں دی گئی، کیا تکلیفیں دی گئیں۔ تو جنتوں کا رستہ، اس اسلام اور دین پر چلنے کا رستہ جو ہے بھائیو، وہ مشکلات کا رستہ ہے، قربانیوں کا رستہ ہے، اللہ کے دین کی خاطر دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کا رستہ ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس رستے کو اپنانے کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہمیں مثال دیتے ہیں، ہمیں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اللہ کے دین پر چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اللہ کے دین پر چلنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اخلاق و کردار کیا ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے ان عظیم ہستیوں کی تاریخوں کو جاننے کی، ان کے حالات کو پڑھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کون تھے، یہ صحابہ اکرام کون تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔